بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر 400 سے 90 کس طرح ہوئی، اس حوالے سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ تھوڑی طویل ہو گئی، اسی کو ذرا مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ 13 سال سے شوگر کے مرض کا شکار ہوں، جسے واک اور ڈائٹ سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کبھی بے احتیاطی بھی ہو جاتی تھی۔ ایسا ہی ہوا 3-3.5 ماہ قبل سینے میں گھٹن محسوس ہوئی، جسے انجینا کا مسئلہ کہا گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ شوگر نے دل پر اثر کیا ہے، کسی وجہ سے آپ کی شوگر زیادہ ہو گئی تھی۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ معاملہ کیا ہے، دل پر کتنا اثر ہوا، اینجیوگرافی کروا لی جائے۔ اینجیوگرافی کروائی تو اس میں 2 وینز کے بارے میں کہا گیا کہ یہ متاثر ہوئی ہیں۔ تو اینجیوگرافی کرنے والوں نے کہا کہ آپ اوپینین لیں کارڈیک سرجن کا۔ تو کارڈیک سرجن ہیں ڈاکٹر عمران اسلم، ان کے پاس گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ پین کہاں پہ ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی کہ پین تو نہیں ہوتی، وہ گھٹن ہوئی تھی 4-5 دن پہلے، تو اب وہ گھٹن بھی نہیں ہو رہی، کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کسی سرجری کی ضرورت نہیں ہے، آپ میڈیسن لیں۔ تو اس کے بعد میں پھر میڈیسن لے رہا ہوں۔ پہلے ویٹ کانشیس تھا اور اس کے بعد ہیلتھ کانشیس بھی ہو گیا ہوں۔ 3.5 ماہ قبل ویٹ 93 کلو گرام تھا۔ اب گھی وغیرہ ترک کرنے اور سبزیاں کھانے، سبزیوں اور فروٹ کے استعمال سے 75 رہ گیا ہے، 75 کلو رہ گیا ہے، اور اسی کو میں اس عرصے میں مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں ابھی تک تو کامیاب ہوں۔ اینجیوگرافی کے بعد کئی مسائل آئے، ان میں بی پی بھی ہائی رہنے لگا۔ تو یوٹیوب پر میں نے کئی ویڈیوز دیکھی اس حوالے سے، شوگر کے حوالے سے اور بی پی کے حوالے سے، دیگر حوالے سے بھی کئی ویڈیوز دیکھی۔ تو ان میں بی پی کنٹرول کرنے کے لیے اگر زیادہ ہو جائے، ارجن درخت کی چھال کا کہوہ پینے کے بارے میں کہا گیا تھا۔ تو یہ کہوہ میں نے 1.5 ماہ پیا ہے، اس کے بعد شوگر نہ صرف یہ کہ نارمل ہوئی بلکہ کم رہنے لگی۔ اب شوگر نارمل رکھنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے اس کو مجھے نمک کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور انڈے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ تو وزن کم ہونے سے جیسا کہ 75 ہو گیا ہے، اور اسی کو اللہ کا شکر ہے کہ مینٹین میں کر رہا ہوں۔ اب واک کرنے میں، چلنے پھرنے میں اور نماز پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ شوگر کنٹرول کرنے کی کوشش میں نے مزید شوگر کرنے کے لیے میں نے پوری پھر سے کوشش کی، نئے سرے سے کوشش کی، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ میں کافی کامیاب ہوں۔ اس حوالے سے کئی تجربے بھی کیے، میتھی دانہ، انار دانہ، پودنے کی چٹنی اور دیگر کئی نسخے استعمال کیے۔ گیٹرل 4 mg میں میڈیسن لے رہا ہوں، جو صبح فاسٹنگ میں لینی ہوتی ہے، کوئی کچھ بھی کھائے پیے بغیر۔ تو اس کے باوجود، پوری احتیاط کے باوجود، 1 گھنٹہ روز واک کے باوجود بھی شوگر، فاسٹنگ والی شوگر 150 سے کم نہیں ہو رہی تھی، جبکہ یہ کہا گیا ہے کہ 126 سے کم ہونی چاہیے فاسٹنگ میں۔ جن دنوں اینجیوگرافی ہوئی ان دنوں شوگر 390 تھی۔ گویا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شوگر کا دل پر اثر ہوا، تو اس سے قبل یقیناً 400 سے زیادہ بھی رہی ہوگی۔ بات پھر میں کر رہا تھا کہ فاسٹنگ کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری، ڈاکٹر بتاتے ہیں 126 سے زیادہ تو قطع نہیں ہونی چاہیے، مگر آئیڈیل 100 سے بھی کم بتائی جاتی ہے۔ چند روز سے میری شوگر 90 اور 99 کے درمیان آ رہی ہے۔ گولی وہی ایک نہار گیٹرل 4 mg کھا رہا ہوں۔ تو اس میں لائف سٹائل میں نے کیسے میرا تبدیل ہوا ہے، جیسے شوگر کے اوپر واضح اور نمایاں فرق نظر آ رہا ہے۔ رات کے کھانے میں فاسٹنگ شوگر کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم کردار ہے رات کے کھانے کا، جو شوگر کو کم سطح پر رکھتا ہے، اور رات کا کھانا ہی شوگر کو زیادہ لیول تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ 90 شوگر کیسے آئی، اس کی بات آپ کی دلچسپی کی حامل ہے۔ صبح کے ٹائم میں کوئی جاگنے کے بعد
دن کا آغاز کرنے کے ساتھ ہی کوئی فروٹ کھا لیتا ہوں، جیسے آج کل خربوزہ ہے، تربوز ہے، کوئی آڑو ہو گیا یا خوبانی ہو گئی، اسی قسم کا کوئی تھوڑی مقدار میں فروٹ کھا لیا۔ اس کے بعد پھر آدھی روٹی دہی انڈے یا کسی اور چیز کے ساتھ، چٹنی انڈے یا کسی سالن کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر چائے کا ایک کپ پیتا ہوں۔ دوپہر کو آدھی روٹی جو صبح ناشتے سے بچ جاتی ہے وہ کھاتا ہوں، اور اس روٹی کھانے سے پہلے سلاد جو ٹماٹر کا، بند گوبھی کا اور کھیرے کا مکس ہوتا ہے، اس میں کوئی آڑو تھوڑا سا ملا لیا یا کوئی فروٹ ملا لیا جیسے سیب وغیرہ، وہ کھاتا ہوں۔ اس کے بعد دوپہر کو ایک کپ چائے کا پیتا ہوں، اور پھر شام کو 1 گھنٹہ واک، یہ پکی روٹین ہے۔ اس کے بعد پھر رات کے کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے، تو رات کو روٹی تو میں بالکل نہیں کھاتا۔ سب سے زیادہ شوگر روٹی میں ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ چاولوں میں ہوتی ہے، تو روٹی نہیں کھاتا، صرف سلاد کھاتا ہوں، وہ بھی کم مقدار میں۔ سلاد کیا ہوتا ہے؟ وہی جو صبح میں نے بتایا آپ کو، رات کو بھی وہی کھاتا ہوں۔ سلاد میں کھیرا ہو گیا، بند گوبھی ہو گئی، ٹماٹر ہو گئے، اس میں کوئی فروٹ پھر شامل نہیں کرتا۔ سلاد میں دیگر بھی آپ چیزیں لے سکتے ہیں جن میں شوگر کی مقدار انتہائی کم ہو، اس میں سبزیاں ہو سکتی ہیں یا کوئی فروٹ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کچھ پھلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں شوگر نہیں ہے، کسی اور اناجوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، کوئی سبزیوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں شوگر نہیں ہے۔ میں نے ایک سبزی جو میں استعمال کرتا ہوں یا فروٹ استعمال کرتا ہوں، اس کا میں نے خود گلوکومیٹر کے ذریعے تجربہ کیا ہے، اور میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ کوئی بھی ایسی سبزی نہیں ہے جس میں شوگر نہ ہو، کوئی اناج نہیں ہے جس میں شوگر نہ ہو۔ چنے میں کہا جاتا تھا شوگر نہیں ہے، چنے میں بھی شوگر ہے، جو میں بھی شوگر ہے، گندم کا جیسے بتایا اس میں تو بہت زیادہ شوگر ہے۔ تو باقی جتنی سبزیاں ہیں ان میں بھی شوگر ہے، کسی میں کم ہو سکتی ہے، کسی میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ جو کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں شوگر نہیں ہے، اس میں بھی شوگر ہے۔ شوگر یعنی کہ گلوکوز بڑھانے والے اجزاء اس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر شوگر فری کوئی چیز ہے جس میں قطعاً شوگر نہیں ہے، ایک بھی پوائنٹ آپ کا نہیں بڑھتا وہ کھانے سے، وہ ہے کھیرا، اس کے ساتھ ہے بھنڈی توری، اس کے ساتھ ہے مولی، جو میں نے چیزیں استعمال کر کے اپنے اوپر تجربات کر کے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں شوگر نہ ہو۔ تو بند گوبھی میں بہت کم شوگر ہے، ٹماٹر میں بہت کم شوگر ہے، تو یہ چیزیں میں تو استعمال کرتا ہوں۔ آپ اپنے جسم کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کھانا وقفے سے کھانا چاہیے شوگر والوں کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹوٹلی نان سینس ہے۔ شوگر کا لیول کم کرنے کے لیے آپ کی فاسٹنگ ہونی چاہیے، تھوڑی بھوک رکھنی چاہیے، اور جتنی زیادہ دیر تک آپ بھوک رکھیں گے اتنی زیادہ آپ کا شوگر لیول کم ہوگا۔ اگر آپ کھاتے رہیں گے تو پھر شوگر لیول کم ہونے کی بجائے بڑھ تو سکتا ہے، مینٹین بھی نہیں رہ سکتا۔ تو جو میں مزید اپنی شوگر کو مینٹین رکھنے کے لیے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ شام کو کھانے کے بعد صبح ناشتے تک 12 گھنٹے کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا۔ پانی سادہ تو جتنا ہی پی لیا جائے اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے میں جب سے یہ دل کا مسئلہ ہوا اس کے بعد میں نے ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیا۔ میں گرم پانی، نیم گرم جس کو کہہ لیں، وہی استعمال کرتا ہوں، صبح بھی شام بھی، بلکہ صبح جاگنے کے بعد سب سے پہلے نیم گرم پانی کے 2 گلاس پی لیتا ہوں۔ وہ تھوڑا گرم بھی ہوتا ہے، نیم بھی ہوتا ہے، اور تھوڑا زیادہ گرم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کئی مسائل، وہ صحت کے مسائل پیش نہیں آتے انسان کو۔ بہرحال یہ اپنے اپنے جسم کی بات ہے، میرے تجربات سب کے لیے ہو سکتا ہے کہ زیادہ مفید ثابت نہ ہوں۔ بہرحال آپ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اپنے معالج یا کسی سیانے سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اگر میں کوئی کوتاہی کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ بتایا ہے، اس حوالے سے جو لوگ بہتر جانتے ہیں وہ میری رہنمائی ضرور کریں۔ میرا نمبر ہے 0333 4215 368۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔